نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس سے پہلے جمعے میں ایک حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور سوال بھی ایسا کیا ہے گویا کہ وہ آج کے دور کو اپنی آنکھوں سے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اگر مسلمانوں پر حالات آ جائیں اور چاروں طرف سے مصائب کا سامنا کرنا پڑے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں، تو ایسے حالات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بھی ہر کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا، یہ اسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جو پریشان ہو۔ لیکن 1450 سال پہلے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی مدد و نصرت شامل حال تھی، ایسے زمانے میں اور ایسے دور میں کبھی یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے حالات کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب ایسا دیا کہ رہتی دنیا تک یہ جواب ہر ایمان والے کے لیے کافی ہے، اور جو بھی ایمان والا اس جواب پر عمل کرے گا تو وہ ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اگر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اور حالات چاروں طرف سے آ جائیں تو ایسے موقع پر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لینا، اپنی زبان کو بے لگام مت چھوڑنا، اپنی زبان کو قابو میں کر لینا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے فتنے اور فساد جنم لے رہے ہیں، چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو یا بین الاقوامی سطح پر معاملہ ہو، اکثر معاملات اور اکثر فسادات کا تعلق زبان سے ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان کا صحیح استعمال کرو۔ ایک بزرگ تھے، ایک عورت تھی جس کو اپنے شوہر سے بہت شکایت تھی۔ حالانکہ ایسا ضروری نہیں کہ شوہر ہی کی غلطی ہو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی غلطی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا علاج کرانے کے لیے اور اپنے شوہر کی شکایت لے کر وہ ان بزرگ کے پاس گئی اور یہ کہا کہ میرا شوہر مجھ پر بہت زیادہ زیادتیاں کرتا ہے اور ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ گھر پر آنے کے بعد وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ مل جائے اور میں اس پر ظلم و زیادتی شروع کر دوں۔
اللہ والے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ حالات کیا ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ساری غلطی شوہر کی نہیں ہے بلکہ اس کی بھی غلطی ہے۔ وہ ایک بات کہتا ہوگا تو یہ دو باتیں سنا دیتی ہوگی۔ زبان کا غلط استعمال۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس علاج تو ہے لیکن فائدہ اس وقت ہوگا جب کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ اس کام کو کیا جائے تو خاطر خواہ فائدہ ہو جائے گا، اور شوہر تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ چونکہ پریشان تھی، اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، میں ہر شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان بزرگ نے ایک بوتل میں پانی پڑھ کر دیا اور یہ کہا کہ جب بھی شوہر آ کر زبان درازی کرے اور کچھ بکواس کرنے لگ جائے تو تم جلدی سے اس بوتل میں سے ایک گھونٹ پانی منہ میں رکھ لینا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پانی نہ تو اندر جائے اور نہ باہر آئے۔ یہ اس وقت عورت نہیں سمجھ پائی کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس نے سوچا بہت آسان عمل ہے، کوئی بات نہیں، چونکہ پریشانی زیادہ ہے، اتنی بڑی پریشانی ہے تو بڑی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چھوٹی پریشانی اگر اختیار کر لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس پانی کو لے کر وہ گھر چلی گئی۔ شوہر آیا اور اس نے آ کر الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات شروع کی، اندر گئی، اندر جا کر بوتل میں سے پانی لیا اور منہ میں رکھ لیا۔ اب وہ کہتا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ آرام سے خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ جب دیکھا کہ یہ بات ہی نہیں کر رہی ہے، خاموش ہے، تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ایسے ہی جب بھی وہ کچھ کہنا چاہتا تو یہ فوراً اس بوتل میں سے ایک گھونٹ پانی نکالتی اور اس کو اپنے منہ میں رکھ لیتی، نہ تو اندر پہنچاتی اور نہ باہر کرتی۔ تو جو میاں بیوی کا جھگڑا تھا وہ چند دنوں میں نہیں بلکہ کچھ ہی لمحوں میں ختم ہو گیا۔ کہتے نہیں کہ ایک چپ 100 بولنے والوں کو ہرا دیتا ہے۔ اگر آدمی خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو پھر سامنے والا کب تک بولے گا، کب تک ورغلائے گا؟ غصہ تو جب آتا ہے جب جواب پر جواب ملتا رہتا ہے۔ ایک آدمی بول رہا ہے، دوسرے نے خاموشی اختیار کر لی، اب جو بولنے والا ہے وہ خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زبان کے غلط استعمال سے کتنے بڑے بڑے فسادات ظاہر ہو جاتے ہیں، اور زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیا جائے تو بڑے بڑے فسادات، چاہے وہ گھریلو تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ بین الاقوامی سطح سے تعلق رکھتے ہوں، سارے فسادات ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ اب اس کے شراح حدیث نے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایک جملہ ادا کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، جو عربی گرامر سے واقف ہوگا وہ ترجمہ کر لے گا، لیکن صرف ترجمے سے کام نہیں چلتا۔ کام چلتا ہے جبکہ اس کو صحیح سے سمجھ لیا جائے، اور صحیح سے جب سمجھے گا جبکہ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ ہو، صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے اس کے بارے میں اس کو جانکاری ہو۔ آج یہ فتنہ بھی چل رہا ہے کہ
بعض لوگ ایسے ہماری گروہ میں آ گئے ہیں، ہمارے لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو بغیر کسی واسطے کے سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کو بغیر کسی واسطے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک زبان آتی ہے، ایک لینگویج پر ہمیں عبور حاصل ہے، تو پھر ہمیں دوسروں کا سہارا لینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ انگریزی آتی ہے، انگریزی میں اس کا ترجمہ دیکھ لیا، اب وہ سمجھ گئے، اب وہ خوش ہیں کہ ہم نے حدیث کو سمجھ لیا، ہم نے قرآن کریم کو سمجھ لیا۔ صحابہ کرام نے اس کا مطلب کیا بیان کیا ہے؟ شراح حدیث جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو قرآن حدیث کو سمجھنے میں کھپا دیا، ان لوگوں نے اس کا کیا مطلب بیان کیا ہے؟ اس کو بالائے طاق رکھ کر جو میری عقل کہہ رہی ہے وہ مطلب صحیح ہے، اور جو 1400 سال سے لوگوں نے سمجھا ہے اس مطلب کو یہ شخص غلط سمجھتا ہے۔ بلکہ بعض شخص تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تک جس نے سمجھا وہ غلط سمجھا، اور جو میں سمجھا رہا ہوں وہ صحیح سمجھا رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی حفاظت ایسے ہی نہیں ہو گئی کہ جس نے جو چاہا اپنا مطلب بیان شروع کر دیا، جس نے جو چاہا کہ حدیث کی تشریح اپنی مرضی سے کر دی۔ اگر یہی سلسلہ ہوتا تو آج ہمارے پاس نہ قرآن کریم صحیح صورتحال میں ہوتا، اور نہ ہی حدیث کا کوئی جملہ، کوئی پوری حدیث ہمارے سامنے صحیح ہوتی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے سامنے بہت زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے جملے کا مطلب شراح حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی جس حال میں اللہ تعالیٰ تمہیں رکھ رہا ہے اور گھر کی جو ضروریات ہیں وہی ضروریات تمہارے لیے کافی ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ مختصر ضروریات ہیں، مختصر چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اب دوسری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے تقاضوں کو، ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ کر دنیا میں لگ جائے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسی پر اکتفا کرو، اور ہاں یہ بھی مطلب نہیں اس کا کہ اب حلال کمانے سے تم رک جاؤ۔ دنیا کماؤ، خوب کماؤ، لیکن اس طریقے سے کمانی چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو۔ کیا ایمان والے اور جن کی زندگی میں پورا دین ہے، کیا وہ بڑے بڑے تاجر نہیں تھے؟ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ صحابہ کرام میں ایسے ایسے صحابہ بھی ہیں کہ آج بھی ان کے مقابلے میں کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت مال ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس بکریاں اور بکرے یہ 4000 تھے ایک وقت میں۔ آپ اندازہ لگا لیں 4000 بکرے کتنے کے آتے ہیں، اور گھوڑے کتنے تھے وہ بھی بے شمار تھے، اور اس وقت کے جو آلے تھے اپنے بچاؤ کے وہ ان کے پاس کتنے تھے، بے شمار تھے۔ ہزاروں لوگوں کی دعوت ایک وقت میں کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کسی کے بارے میں کسی شخص نے ویسے ہی کہہ دیا کہ فلاں تمہاری دعوت کر رہا ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ میری طرف سے کسی نے یہ غلط افواہ پھیلا دی ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اس کا انتظام کر دیں گے۔ سب کا انتظام کر دیا۔ ایسا کوئی ہے آج
کہ اگر کسی کے بارے میں غلط افواہ پھیلا دی جائے، کسی کی طرف سے غلط نوتا بھیج دیا جائے کہ تمہاری اور تم سب کی دعوت فلاں حاجی صاحب کے یہاں ہے، اور اس کو پتہ بھی نہ ہو اور وہ وقت پر نظم بھی کر دے۔ ان بزرگ نے ایسا کیا، بلکہ صحابی تھے، انہوں نے ایسا کیا کہ جب سارے کے سارے لوگ ان کے گھر پر پہنچ گئے، انہوں نے کہا بھی کیسے آنا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اجی آپ کی طرف سے تو دعوت ہے۔ بولا اچھا میری طرف سے دعوت ہے، چلو ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ جلدی سے ناشتے کا نظم کر دیا اور اپنے خادموں اور نوکروں سے کہا کہ جلدی سے کھانے کا بھی نظم شروع کر دو۔ دیگے کی دیگیں اتار دی گئیں۔ اتنے وہ ناشتے سے فارغ ہوئے، تھوڑی دیر وہ بیٹھے رہے، اتنی دیر میں کھانا بھی تیار ہو گیا اور سب کو کھلایا، اور پھر اپنے نوکروں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے مال میں کتنی کمی آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت کچھ بھی کمی نہیں آئی، آپ کے پاس تو بے شمار ہے۔ تو پھر ان بزرگ نے، ان صحابی نے تمام لوگوں سے کہا کہ اب تمہاری روزانہ ایسے ہی دعوت ہوتی رہے گی۔ اتنا بڑا سخی کون ہوگا؟ تو ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس حال میں تمہیں رکھا ہے اس پر تم لوگ خوش ہو جاؤ۔ اور ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، بغیر کسی ضرورت کے، اور خاص طور سے ہماری بچیاں اگر ضرورت سے بھی نکلتی ہیں تو شریعت کو بالائے طاق رکھ کر نکلتی ہیں۔ بے پردگی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی پردے کے بارے میں کہہ دے تو پھر سمجھو کہ اس نے پتہ نہیں کیا بم چھوڑ دیا، یعنی کوئی اجنبی بات کہہ دی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حالات سے بچ جائیں، مصیبتوں سے بچ جائیں، تو ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنا پڑے گا کہ اپنے گھروں سے بغیر ضرورت کے نہ نکلیں۔ ضرورت ہو تو نکلیں، کمائیں کھائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں۔ یہ چیزیں ہمارے دوسرے لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے کہ بلا ضرورت کے گھر سے باہر بہت کم دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ۔ ہاں، ضرورت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے، جس وقت ہمارا طبقہ سوتا رہتا ہے اس وقت وہ لوگ اٹھ کر سیر و تفریح کرتے ہیں، ان کی مستورات بھی اور ان کے مرد حضرات بھی۔ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کر دیکھ لیں، بہت سارے لوگ چہل قدمی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، الا یہ کہ اگر کوئی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اگر آپ جائزہ لیں گے پورے شہر میرٹھ کا لینا جائزہ، الا یہ کہ ایک آدھ مل جائے اس وقت ٹہلتا ہوا، اس وقت جاگتا ہوا، اس وقت اللہ سے لو لگائے ہوئے، لیکن وہ لوگ اکثر و بیشتر اپنی صحت کی فکر کریں گے اور رات میں جلدی سونے کا معمول ہوگا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ رات میں جلدی نہیں، بہت دیر سے سوتے ہیں، اتنی دیر سے سوتے ہیں کہ فجر بھی گئی۔ تو اللہ کو ناراض کر کے اگر ہم گھروں سے باہر نکلیں گے، اللہ اس کے رسول کو ناخوش کر کے اگر ہم گھروں سے باہر نکلیں گے تو ہمارے حالات کیسے درست ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں شکایت ہوتی ہے کسی فرد سے کہ فلاں صاحب ایسا ہے، اس کی وجہ سے ہم پر حالات آ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر ظالم مسلط ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم پر حالات آ رہے ہیں۔ لیکن کان کھول کے سن لیں، اس سے پہلے ہفتے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ جو حدیث کے جملے ہیں، 3 جملے، ان کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ جو حالات ہیں یہ حالات کسی خاص فرد کی وجہ سے نہیں آ رہے، یہ حالات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے بعض حضرات تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تو 15ویں صدی چل رہی ہے،
اب تو ماڈرن زمانہ چل گیا، اب وہ تو ہمیں نئی زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن ہم کان کھول کر سن لیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ہم ترقی پر آ جائیں تو ہمیں 1400 سال پرانی زندگی کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم ذرا اپنا بچپنا ہی دیکھ لیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنا بچپنا دیکھ لے، کتنی محبتیں تھیں آپس میں۔ اگر کسی کا کسی گاؤں میں رشتہ ہو گیا تو وہ اس گھر کا داماد نہیں تھا، وہ پورے گاؤں کا داماد کہلایا کرتا تھا۔ آپ میں سے سفید ریش والے بہت سارے ہیں، کتنی محبتیں تھیں۔ اگر داماد گاؤں میں چلا گیا تو یہ نہیں کہ فلاں کا داماد ہے، نہیں ہمارا داماد ہے۔ دعوتیں ہو رہی ہیں، گاؤں میں جا کر کسی کے بارے معلوم کر لو، بچہ بتا دیتا کہ اس کا گھر فلاں جگہ ہے، بلکہ چھوڑ کر آتا تھا۔ آج تو پڑوسی کا پتہ نہیں۔ اس وقت یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں، لیکن اس وقت کی زندگی میں کتنا سکون تھا۔ آج اب جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور پچھلی زندگی کو یاد کرتے ہیں تو ہم خود ہی اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ پہلے بہت سکون تھا، پہلے محبتیں بہت تھیں، اگرچہ اسباب نہیں تھے، لائٹیں نہیں تھیں، پنکھے نہیں تھے، لیکن جب ایک جگہ سوتے تھے سارے کے سارے اور گھروں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے تھے اور صحیح سے مکانات بھی نہیں تھے، لیکن سکون اتنا تھا کہ ایک جگہ ایسی بنا دی جاتی تھی کہ سارے کے سارے لوگ وہاں اکٹھے ہو کر اپنی اپنی باتیں کرتے تھے۔ آج تو باتیں کرنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ ہاں اگر باتیں کرنے کا موقع ہے تو اللہ کا گھر ہے، آج بھی ہے موقع، تو اللہ کے گھر میں تو باتیں ہو جائیں گی دنیا کی، لیکن بیٹھ کر کہیں ایک دوسرے کی خیر خیریت لی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کی زندگی کو دیکھ لیں، آج سے 20 سال پہلے کی زندگی کا ہم مطالعہ کر لیں اور اس کو ہم سامنے رکھیں، پتہ چل جائے گا کتنا سکون اس وقت تھا، کتنی بے چینی اب ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو اور ہماری زندگی میں عافیت ہو تو ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ صاف بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں سکون تو مجھے بھی یہی اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ سکون کی زندگی گزرے تو سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا